ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 7 میں ہم نے دیکھا پیدائش دولت کیا ہوتی ہے، پھر ہم نے عاملین پیدائش کو دیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ عاملین پیدائش ہیں کون کون سے: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ زمین ہوتی کیا ہے۔ زمین کا ہم دیکھیں گے مفہوم، میننگ آف لینڈ۔ تو زمین جو ہے وہ پیداواری وسائل کا پہلا اور لازمی جزو ہے، اہم ایک جو ہے سب سے ہمارا فیکٹر آف پروڈکشن ہے۔ تو عام اصطلاح میں تو زمین سے مراد ہم یہی لیتے ہیں کہ آپ کی زمین کیا ہوتی ہے آپ کی، یہاں دیکھیں، زمین سے مراد وہ سطح زمین ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل کو استعمال میں لا کر دولت کماتے ہیں۔ گویا علم معاشیات میں زمین سے مراد تمام قدرتی وسائل، پہاڑ، بارش، دریا، جنگلات، معدنیات، نباتات، حیوانات، ریگستان وغیرہ ہیں، جو ہمیں خالق کے کائنات کی طرف سے بلا معاوضہ، یعنی ہمیں ہم کہہ سکتے ہیں فری گفٹ آف گاڈ ہیں، جو ہمارے چاہے وہ تمام چیزیں جو زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے نیچے مخفی جو خزانے ہیں، وہ سارے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، علم معاشیات میں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ زمین کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ الفریڈ مارشل نے کہا کہ وہ تمام ظاہری و مخفی خزانے اور قوتیں ہیں جن کو قدرت نے انسان کی فلاح کے لیے زمین، پانی، ہوا، روشنی اور حرارت کی شکل میں مفت عطا کیا ہے۔ الغرض زمین پیداواری وسائل کا پہلا اور لازمی جزو ہے جس کے بغیر کوئی کاروباری عمل شروع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی قدرتی وسائل سے استفادہ کیا جا سکتا۔ یعنی سب سے پہلے زمین ہے، زمین ہوگی تو ہی ہم مزید جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قدرتی وسائل دیے ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، سارے ہم کام کر سکیں گے۔ تو ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، بارش ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، جنگلات ہے، معدنیات، نباتات، ریگستان وغیرہ، یہ سارے علم معاشیات میں کیا کہلاتے ہیں؟ زمین کہلاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی خصوصیات۔ تو زمین کی خصوصیات میں پہلی ہے قدرت کا مفت عطیہ، کہ فری گفٹ آف نیچر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو مفت ملی ہے، کہ انسان نے اس کو وجود میں لانے کے لیے کوئی ٹگ و دو یا کوئی کوشش یا کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کی۔ اب حقیقت میں اللہ ہی ہے جس نے ساری زمین جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان 1 انچ ٹکڑا بھی زمین کا پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، نہ اس کو فنا کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان نے اپنی محنت اور کوشش سے اس کے استعمال کو بہتر کیا ہے، بہتر کر بھی سکتا ہے۔ مثلا انسان جو ہے وہ بنجر زمین کو زرخیز بناتا ہے، عمارتی لکڑی جو ہے اس کو نکال کے اسے فرنیچر بنا کے اس کو زیادہ بہترین بنا سکتا ہے، زمین کے اندر سے قیمتی معدنیات وغیرہ نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے محدود رصد، کہ زمین جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ معین ہے، فکس ہے، اسی لیے کوئی انسان اس کی رصد میں اضافہ یا تبدیلی نہیں لا سکتا، نہ ہی آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے جو زمین پیدا کر سکے۔ پھر وہی بات کہ انسان نے اپنی محنت اور کوشش سے بنجر جو زمینیں ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے آیا ہے، کیمیائی کھادیں یوز کی ہیں، زرعی آلات وغیرہ سے بہتر کیا ہے۔ اس کے بعد زرخیزی میں فرق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین دنیا میں پیدا کی ہے، سطح زمین جو ہے وہ زرخیزی کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں جو زیادہ زرخیز ہیں، کچھ کم ہیں، کچھ بنجر ہیں۔ اس طرح بعض معدنیات اور جنگلات ناقص قسم کے ہوتے ہیں، بعض اعلیٰ قسم کی کچھ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ نہری نظام جہاں بہتر دستیاب ہے وہاں زمینیں زیادہ زرخیز ہوتی ہیں، تو اب اوبویسلی پیداوار بھی ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس جو زمینیں زرخیز نہیں ہے، جو
جہاں پہ اچھا نہری نظام نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہاں پہ پروڈکشن بھی کم ہوگی۔ اس کے بعد ہے محل وقوع میں فرق۔ زمین کا محل وقوع اور ارد گرد کا جو اس کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی اس کی جو پروڈکشن کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، پیداواری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو متاثر کرتی ہیں، کیونکہ کچھ زمینیں کیا ہوتی ہیں شہروں، منڈیوں، بندرگاہوں، دریاؤں کے نزدیک واقع ہوتی ہیں، اس لیے ان زمینوں پر اشیاء کی پیداوار پر اخراجات کم آتے ہیں، فروخت کے اخراجات بھی کم آتے ہیں اور پیداواری صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو زمینیں محل وقوع کے لحاظ سے دور دراز علاقوں میں ہوتی ہیں ان پر اخراجات کیا آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں پہ چیزیں لانے میں، لے آنے میں، لے جانے میں کافی ٹائم بھی جو ہے وہ لگتا ہے اور اخراجات بھی زیادہ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نان ٹرانسفریبل۔ ظاہر ہے زمین جو ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے مکمل طور پر غیر منتقل پذیر ہے۔ ہم زمین کے ایک ٹکڑے کو دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اگر زمین بنجر اور ناقابل کاشت ہو تو اسے ایسے علاقے میں منتقل نہیں کیا جا سکتا جہاں وہ زرخیز اور قابل کاشت بن جائے، یعنی زمین جو ہے وہ نان ٹرانسفریبل ہے، ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کر سکتے، منتقل نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک زمین کی ملکیت جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف جا سکتی ہے، وہ اس کو بیچ کے ایک جگہ سے بیچ کے دوسری جگہ خرید سکتا ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں زمین میں حرکت پذیری کی صلاحیت موجود نہیں، اسی لیے مختلف جگہوں پر زمین کے کرائے اور لگان بھی کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے استعداد کار میں فرق، کہ زمین کی استعداد کار کا انحصار قدرتی اور انسانی دونوں کوششوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان جو ہے اس نے محنت لگن سے کام کیا تو بنجر زمینوں کو خوبصورت لہلہاتے زرخیز کھیتوں میں بدل سکتا ہے جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے۔ اگر وہ محنت نہیں کرتا تو اس کے لیے زرخیز زمین کا ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہے زمین ایک غیر متحرک عامل ہے، ابھی آپ کو بتایا جیسے کہ وہ نان ٹرانسفریبل ہے کہ غیر متحرک عامل ہے، ہم اس کی استعداد تو بڑھا سکتے ہیں لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد ہے بیسک فیکٹر ہے کہ زمین جو ہے وہ دوسرے جو عوامل کی طرح پیداواری عمل کا لازمی جزو ہے اور دیر پا عامل ہے اور نسبتی اہمیت کے اعتبار سے زیادہ اہم اور مستقل نوعیت کا حامل ہے۔ کیونکہ زمین کی عدم دستیابی کی صورت میں کوئی پیداواری سرگرمی نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بیسک لازمی جو ہے بیسک فیکٹر ہے، اس کے بغیر آپ کوئی بھی پیداواری سرگرمی نہیں شروع کر سکتے، کہ زمین کے بغیر دیگر عاملین پیدائش کا ملاپ اور باہمی اشتراک ممکن نہیں۔ اس کے بعد ہے ڈیوریبل کیپیسٹی، کہ زمین دیگر عاملین پیدائش کے مقابلے میں زیادہ دیر پا اور قیام پذیر ہے، اس کی پیداواری صلاحیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر زمین پہ کوئی ٹکڑا بمباری یا زلزلے سے تباہ ہو بھی جائے تو اسے دوبارہ زیر کاش لایا جاتا ہے۔ اس لیے ریکارڈو کیا کہتا ہے، ڈیوڈ ریکارڈو، کہ زمین کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں ازلی اور غیر فنا پذیر صلاحیتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ زمین ہمیشہ کے لیے بیکار یا تباہ نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ اس کو دوبارہ قابل کاش بنا سکتے ہو۔ تو یہ ہے آپ کی زمین کا مفہوم اور زمین کی خصوصیات۔